السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ یونس۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود جو کہ خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار پر نصب ہے، اسے متعدد مرتبہ چوری کرنے اور نقصان پہنچانے توڑنے کی کوششیں کی گئی۔ آج اسی ویڈیو میں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ایسا کرنے والے کون تھے اور یہ کب اور کیسے ہوا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ایسے ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب دوسرے قبیلے بنو بکر نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، تو انہوں نے مکہ سے نکلتے ہوئے کعبہ میں رکھے 2 سونے کے ہرنوں اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر آب زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا تھا، اور وہ مجبوراً یمن کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ پتھر زیادہ دیر آب زمزم کے کنویں میں نہیں رہا، کیونکہ جب وہ چھپا رہے تھے تو انہیں ایک عورت نے ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے جلدی بازیاب کرا لیا گیا۔ دوسرے نمبر پر ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے 317 ہجری میں مکہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا، اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اور پھر بات یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ 7 ذی الحجہ 307 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ خالی چھوڑ کر اسے بحرین منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت ہی تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اسلام کرتے تھے۔ پھر 22 سال بعد 10 ذی الحجہ 339 ہجری کو سمبر بن حسن، جس کا تعلق بھی کرامتین قبیلے سے تھا، اس نے حجر اسود کو آزاد کروایا اور واپس حجر اسود کے مقام پر پیوست کر دیا۔ جبکہ نمبر 3 کی بات کرتے ہیں تو سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، قریب ایک موجود یمنی شخص نے اس کو پکڑ کر اسے قتل کر ڈالا، اور اس کے حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ نمبر 4 پر آتے ہیں تو سن 313 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحکم العبیدی تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر حجر اسود پر 3 تابڑ توڑ ضربیں لگائیں، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ اللہ کی مدد سے وہاں پر گھوڑ سواروں کا ایک دستہ تھوڑی دیر میں پہنچ گیا اور ان سب لوگوں کو گھیر کر قتل کر دیا، اور پھر ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک کاری ضرب لگائی۔ وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا، جس نے اسے فوری طور پر پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چھٹی دفعہ سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا، پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا، جو اس طرح فاضل العقل افغانی نے نکال دیا تھا۔ ویورز، اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے، جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، کہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ 696 عیسوی میں حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف نے فوج نے کعبوں پر منجینکوں سے پتھر برسائے اور آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اسی طرح عباسی خلیفہ الرازی باللہ کے عہد میں بھی ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو اور ولاگز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔